کہ زمین اور آسمان کے رب اور آپ کے رب جنہوں نے زمین اور آسمان کو بغیر سیمپل کے، بغیر نمونے کے اور بغیر نموذج کے بنایا ہے، وہ رب بات بھی ربوبیت سے کی، پالنے سے کی، اسی ذات نے بنایا ہے، اسی ذات کے بارے میں میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن جب ان کو بات پتہ چلی تو وہ ہر درمی پہ کھڑے ہو گئے، کہتے نہیں یہ تو بس ویسے ہی باتیں ہیں، ہم تو اپنے مشن پہ، اپنی روش پہ، اپنے رویوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی ہاتھ کروں گا، میں بھی دو ہاتھ کروں گا کہ یہ جب میلے سے واپس آئیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے بتوں میں کتنی پاور ہے، ان کے الہوں میں کتنی پاور ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، کہا کہ چلو یہ ہے کہ ایک بڑے سے یہ انفارمیشن آگے لیں گے، ہم ہوا کیا ہے، کس نے حملہ کیا تھا، حملہ میں ہو تو ایک بچ جائے تو وہ سب سے زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے، اس کو بچانا ضرورت ہوتی ہے کہ حملے کی ساری انفارمیشن یہ بندہ دے گا کہ کہاں سے کیسے اور کیوں ہوا ہے، تو بڑے میاں سے یہ پوچھیں گے کہ ہوا کیا ہے، لعلہم الیہ یرجعون۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ کہا کہ ڈھونڈو یہ ہمارے ساتھ دو ہاتھ کس نے کر لیا، بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، بڑا ظلم ہوا۔ تو لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہوئے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ہاں ایسے ہے کہ ایک نوجوان ہے، ان کے بارے میں وہ بتوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس۔ اب وہ سب کے سامنے جب میڈیا پہ آ گئے لوگ سارے، اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتلاتا چلوں، ایک طرف ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسری طرف تمام ٹیکنالوجی اور میڈیا ان کا ہے، ساری حکومت ان کی ہے، مشینری ان کی ہے، میڈیا ان کا ہے، پروپیگنڈا ان کا ہے، ٹیکنالوجی ان کی ہے۔ ایک طرف یہ ہیں جی آ جاؤ، حق ہے تو حق ہمیشہ تھوڑا ہے، حق ہے تو آئیں گے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم۔ پہلا سوال کیا گیا، یہ بتائیں ہمارے الہوں کے ساتھ آپ نے دو ہاتھ کیا، آپ نے ان کی ایسی تیسی پھیری، آپ نے ان کے ساتھ ایسا ویسا کام کیا۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ کہا اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ بھاگتے پھر رہے ہو کہ کس نے کیا کس نے کیا، کہ سارا کام ساری انفارمیشن تو یہ اس کا جو بڑا ہے ان سے آپ لے لو، اگر آپ ان کی بات کر سکتے ہیں یہ ہے جی، ان کو آپ سوال کر لو، مجھ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے سامنے ہی کیا ہے، اگر میں نے کیا ہے تو اس کے سامنے کیا ہے، کسی اور نے کیا ہے تو تب بھی تو اس نے کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو نقصان دے جائے، اور اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آئے گا تو یہ تو اس کی ایسی تیسی اور ریزا کر دے گا۔ لگتا یہی ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے اور بڑے میاں جو ہے وہ غصے ہوئے ہیں، تو انہوں نے خود ہی کیا ہے، اس کے اپنے ہی کام ہیں، اندر اسی کا ہی کام ہے، آپ ذرا چیکنگ کریں، آپ ذرا تحقیقاتی کمیٹی جو ہے بٹھائیں، ذرا پتہ چل جائے۔ فرجعوا الى انفسهم، اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئے، فرجعوا الى انفسهم، خود کی طرف آئے، یعنی اندر پانی ہو گئے کہ جیسے باندھ کے میٹھی میٹھی چھری اور میٹھے میٹھے تھپڑ لگانے نا، کہ ایسے کیا ہے بھئی کر لو، آپ خود ہی کرو۔ قالوا انکم انتم الظالمون، اندر ہی اندر فیصلہ کر چکے، بات نہیں بنی، بات تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں، اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ اور کیا ہے، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی تحقیق کے ساتھ، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، اور علمت لفظ جو ہے وہ بھی لفظ ایسا ہے کہ آپ کو پورا پکا یقین ہے، یہ تو بات بھی نہیں کرتے آپ ایسی بچگانہ ہمیں بات کر رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ لیں
تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ پھر کہا اچھا صحیح بات ہے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اچھا ایک بات تو پتہ چل گئی کہ ان میں دم نہیں ہے، ان میں پانی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا نفع ہے نہ نقصان ہے نہ کچھ ہے، ان کے پاس تو کوئی کچھ بھی طاقت اور اختیار نہیں ہے. اف لکم، تف ہو تمہارے اوپر، ستیہ ناز ہو تمہارا، تمہاری عقلوں کے اوپر. کن چکروں میں پڑ گئے ہو، کن کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیا. اب یہ ساری جب بات ہو رہی، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس دور کا یوں کہہ لیں مضحکہ امیز کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ لطیفہ ترین جو جملہ ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ وہ سارے اعلان کر رہے ہیں کہ سارے آؤ اور اپنے خداؤں کو بچاؤ. خدا تو بچانے کے لیے یہاں خدا کو بچایا جا رہا، اور خدا کی مدد کرو، اور آپ سارے کے سارے جمع ہو، اور ان کو ہم نے جلانا ہے، راکھ بنانا ہے. اور جب راکھ بنایا جا رہا، سارے کے سارے اپنا اپنا فنڈ ڈال رہے، اور سارے کے سارے اپنی لکڑیاں ڈال رہے، اور سارے کوئی تیل لا رہا، کوئی مشورہ دے رہا، سارے جو ہے وہ الہوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے. اس نقشے میں بھی ساری مشینری ایک طرف ہے، ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہے، ساری مشینری پوری حکومت ایک طرف ہے. اب کیا ہے کہ اتنی بڑی آگ تو پھینکا بھی نہیں جا رہا، پھینکنے کے لیے منجنیق ایک بہت بڑی جو مشین ہے اس کے ذریعے سے یوں پھینکا جا رہا. اب جب پھینکنے لگے آسمان کے فرشتے آئے. سب سے پہلے آسمان کے فرشتے آئے کیوں؟ فرشتوں نے جب دیکھا کہ پورا آسمان اور آسمان کے سارے فرشتے رو دیے. اللہ آپ کا پیارا بندہ، اس نے پل پل لمحہ لمحہ آپ پر قربان کر دیا. آج یہ ساری مشینری ان کو مارنے پہ اور کچلنے پہ اور راکھ بنانے پہ تلی ہوئی ہے، اور آپ کی قدرت ابھی تک حرکت میں نہیں آئی. اس محبت میں جو بارش اور بادلوں کے معمور فرشتے تھے وہ فوراً پہنچے. ابراہیم جی آپ حکم کریں تو ہم ابھی بادل برسا دیں اور اس کو ٹھنڈا کر دیں. کس نے بھیجا؟ ہم خود آئے. حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت. نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہیں. اس موقع کے اوپر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے علاوہ فرشتوں کی مدد بھی نہیں لی. اور پھر یہ فرشتوں کی مدد نہیں لی تو ان کو انعام کیا ملا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ جل جلالہ نے بھی خطاب فرشتے کو نہیں فرمایا کہ رحمت کے فرشتے، بادلوں کے فرشتے، ٹھنڈک والے فرشتے، پانی والے فرشتے جلدی بھاگو اور جا کے آگ کو ٹھنڈا کرو. نہیں، براہ راست خطاب آگ کو ہوا، آگ ٹھنڈی ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ٹھنڈی کا لفظ بولا تو ابراہیم علیہ السلام کپ کپا گئے. اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوئی، اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوئی، کپ کپا گئے. وسلامن فرمایا، سلامتی والی، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا آپ نے. تو یہ ایک نقشہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کا، اور اللہ پاک کی ایک مدد تھی.